پچھلے کئی سبق سے ہم نے زندگی کے حوالے سے ایک مضمون شروع کیا تھا اور اس مضمون میں نئی زندگی، جلالی زندگی، کثرت کی زندگی کے حوالے سے ہم نے غور کیا تھا، اور سب سے پہلا مضمون جو ہم نے شروع کیا تھا وہ زندگی کیا ہے کے حوالے سے سیکھا تھا۔ اور یوں ہم اس نقطہ پر پہنچے کہ خداوند نے اگر ہمیں اس دنیا جہاں میں زندہ اور قائم رکھا ہے، اس کا یہ خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ دنیا جہاں میں بیشتر اقوام، بیشتر لوگ ایسے ہیں جو زندگی کے مفہوم کو صرف دنیا جہاں میں آزادی اور عیش و عشرت ہی سمجھتے ہیں، لیکن مسیحوں کے لیے زندہ رہنا خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے برابر ہے۔ پھر عزیزو، آج جو اسی مضمون کا تسلسل ہے اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس میں مسیحی طرز زندگی کا ذکر کروں گا۔ یعنی زندگی کیا ہے، روحانی زندگی کیا ہے، جلالی زندگی کیا ہے، اس کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، اور یہ غور کرنے کی کوشش کریں کہ دور حاضرہ میں مسیحی طرز زندگی کیسا ہے۔ لیکن مسیحی طرز زندگی کو جاننے سے پہلے، اس پر غور کرنے سے پہلے، اس کے پس منظر میں ہمیں جانا ہوگا۔ اور پس منظر میں جانے سے پہلے میں آپ کو حزقیل نبی کی کتاب اور اس کا 16واں باب، بلکہ پورا باب ہے، یہ چاہوں گا کہ آپ گھروں میں جا کے پڑھیں، اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یاد دلاتا ہوں کہ اس میں ایک ایسے بچے کا یا بچی کا ذکر ہے جسے تشبیہ دی گئی ہے بنی اسرائیل سے، کلیسیا سے، اور لکھا ہے کہ جب تو پیدا ہوئی تو تجھے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا، تیری ناف بھی نہ کاٹی گئی، تجھے ڈیٹول سے صاف بھی نہ کیا گیا، اور تو خون سے بھری پڑی تھی۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں نبی کلیسیا کا ایک خاکہ سا کھینچتا ہے۔ اور جب ہم پرانے عہد کی کلیسیا کا اس طرح سے جائزہ لیں گے تو پھر ہمیں موجودہ دور کی کلیسیا کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور عزیزو، اس کے ساتھ جو دو حوالہ جات میں نے پڑھنے کے لیے کہے، اس میں ایک حوالہ ہے یساع نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب، جس میں کلیسیا کو ایک خوبصورت پاکستان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کلام مقدس میں بہت ساری باتیں تشبیہات میں کہی گئی ہیں، اور بہت ساری باتیں اشتعاروں میں کہی گئی ہیں، اور پھر نئے عہد نامہ میں تماثیل بے شمار ہیں، اور یسوع المسیح نے اپنی زمینی خدمت میں 70% سے زیادہ، بلکہ کچھ عالم کہتے ہیں 80% کے لگ بھگ جو کلام کیا وہ تماثیل ہی میں کیا۔ اور عزیزو، اس خوبصورت حوالہ میں یساع نبی نے اس پرانے عہد کی کلیسیا کا ایک خاکہ سا پیش کیا کہ کس طرح ایک پاکستان میں پتھروں کو کھودا گیا، اس جگہ کو تیار کیا گیا، اور وہاں وہ پودا لگایا، اور پھر اس کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ پودا صحیح طور سے نہیں اگا ہے۔ پھر عزیزو، نئے عہد نامہ میں یوحنا کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 16 آیات میں خدا کے بندہ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں
نئے عہد کی کلیسیا کا خاکہ کھینچا ہے، اور اس کے شروع میں 15ویں باب میں لکھا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم اس کی ڈالیاں ہوں، اور جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے۔ اب اس ڈالی کا حال کیا ہوتا ہے یہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان دو حوالہ جات کو آپ کے سامنے نچوڑ کے طور پر پیش کروں، میں چاہوں گا کہ ذرا پرانے عہد کی کلیسیا کا چناؤ اس کے بارے میں تھوڑا غور کریں کہ کس طرح خدا نے پرانے عہد کی کلیسیا کو چنا۔ یہاں لکھا ہے کہ پرانے عہد کی کلیسیا کا سلسلہ ابراہیم سے شروع ہو جاتا ہے۔ ابراہیم کا بلاوا 75 سال کی عمر میں ہوا، اور ابراہیم کے بلاوے کے بعد، بلاہٹ کے بعد 700 سال بعد خداوند نے موسیٰ کے وسیلے 700 سال بعد موسیٰ کے وسیلے گواہوں کی موجودگی میں شریعت دی، یعنی لکھی ہوئی شریعت عطا کی۔ موسیٰ سے پہلے جو شریعت ہے، آدم سے لے کر ابراہیم اور موسیٰ تک، اس کو ہم زبانی شریعت کہتے ہیں، یعنی خدا اس دور میں ڈائریکٹلی انسانوں سے ہم کلام ہوتا رہا۔ پھر عزیزو، اس شریعت کو دیے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد کی کلیسیا کا آغاز خوبصورت انداز سے ہوتا ہے، اور یہ سارا سلسلہ بڑے ہی اچھے انداز سے چلتا رہا، لیکن اس میں بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے، یعنی پرانے عہد کی کلیسیا شریعت پر صحیح طور پر عمل نہ کر سکی، اور پھر اس شریعت کے بعد، یعنی موسوی شریعت کے بعد 1400 سال بعد مسیحیت کا آغاز ہوا، نئے عہد کا آغاز ہوا، خداوند کی کلیسیا کو قائم کیا گیا، اور یہ سلسلہ جو ابراہیم سے شروع ہوا تھا اب نئے عہد تک پہنچ گیا۔ عزیزو، خداوند یسوع کی کلیسیا جو قائم ہوئی تو اس تہذیب کو جوڈو کرسچن تہذیب کہا گیا۔ جوڈو یہودیت سے ہے اور کرسچن مسیحیت سے ہے، یعنی پرانے عہد کی کلیسیا کو یہودی کلچر کہا گیا، یہودی تہذیب کہا گیا، اور نئے عہد کی کلیسیا کو مسیحی تہذیب کہا گیا، لیکن ان دونوں کا جو پس منظر تھا وہ پرانا عہد تھا، وہ شریعت کی بنیاد تھی، اور شریعت کی بنیاد 10 احکام پر مبنی تھی۔ اس لیے اسے انگریزی کی بے شمار کتابوں میں یہودی مسیحی یا جوڈو کرسچن کلچر کہا جاتا ہے، یا مغربی تہذیب کو جوڈو کرسچن کلچر بھی کہا گیا، لیکن چونکہ جوڈو کرسچن یا یہودی مسیحی تہذیب سے پہلے مغرب میں بھی بت پرستی بہت زیادہ تھی، اس لیے اس تہذیب کو، بائبل کی اس خوبصورت تہذیب کو بھی بہت وقت لگا کہ وہ اس بت پرستی کی تہذیب کا خاتمہ کر سکے۔ آج بھی عزیزو، جو یہودی مسیحی کلچر ہے جس کی بنیاد شریعت پر ہے، وہ بے شمار مسائل کا شکار ہے، کیونکہ یورپ میں اب بھی بت پرستی یا دہریت یا سیکولر لادینیت کا نظام جو ہے وہ بہت بڑھ رہے ہیں، اور شاید آپ نے سنا ہو ان دنوں جب امریکہ کا صدارتی نظام، اس کا الیکشن ہونے والا ہے، اور اس سلسلے میں صدارتی تقاریر ہو رہی ہیں، تو ٹرمپ کی تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سیکولرزم اور لادینیت اور لبرلزم، آزاد خیالی کے خلاف بول رہا ہے، اور
بڑے باشگاف الفاظ میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تو مسیح کا ماننے والا ہوں، اور ہم اس تہذیب کو کبھی مٹنے نہیں دیں گے جس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ عزیزو، یہ پس منظر جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے، اس میں صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آل ابراہیم ہے۔ اس میں آل ابراہیم میں سارہ جس کا بیٹا اسحاق ہے، اور اس کے بعد پھر ہاجرہ جس کا بیٹا اسماعیل ہے، اور کتورہ جس کا خاوند ابراہیم ہے، اور کتورہ کے علاوہ اس کی بہت ساری حرمیں ہیں۔ گویا ایک شخص سے بہت ساری تہذیبوں نے جنم لیا، ایک شخص سے بہت سارے مذاہب مارز وجود میں آئے۔ انہیں ہم ورلڈ ویوز بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی نظریات تھے جو مختلف شکلوں میں اس جہاں میں اب دیکھے جاتے ہیں۔ اور عزیزو، جب بہت سی تہذیبیں پیدا ہو گئیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ خداوند نے ابراہیم کی اس نسل میں سے پھر کس کو چنا؟ اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ یعقوب کو چنا گیا، اور یعقوب کو جو نیا نام دیا گیا وہ اسرائیل تھا، اور اسے ہی چنیدہ لوگ یا کلیسیا کا خوبصورت لقب عطا ہوا۔ اب عزیزو، یہ کلیسیا پاک نہیں تھی، اس میں بڑے مسائل تھے، اور ایک وقت آیا کہ خداوند یسوع المسیح نے زمینی خدمت کے دوران اس کلیسیا کو بہتر بنانے کی کوشش کی، جسے ہم ریفارم کہتے ہیں یا ریفارمیشن کہتے ہیں، یا کلیسیا کو بہتر بنانے کا نظام شروع کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح آج کے دور میں بھی اور آج سے کئی سو سال پہلے بھی علماء اسے پہلا عظیم ریفارمر کہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کے نزدیک مارٹن لوتھر یا جان کیلون ریفارمر ہیں، کلیسیا کو بہتر بنانے والے ہیں، لیکن اصل میں پہلا ریفارمر پرانے عہد کی کلیسیا کو بہتر بنانے والا شخص یسوع المسیح تھا، جس نے تعلیم سے کلیسیا کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اور اس کی تعلیم میں محبت اور معافی سرفہرست تھی۔ اور ایک وقت آیا کہ اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر کلیسیا کو منظم اور تنبیہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ وہ پہلا ریفارمر تھا، اور یسوع المسیح نے نئے عہد کی کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ اب پرانے عہد کی کلیسیا میں ایک صرف خاکہ صاحب کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ پرانے عہد کی کلیسیا میں ملک فلسطین کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس وقت 10 اقوام ملک فلسطین میں آباد تھیں۔ میں ان اقوام کا نام آپ کو یاد دہانی کے طور پر یاد دلانا چاہوں گا۔ کینیوں اور کزیوں، قدمونیوں، ہتیوں، فرزیوں، رفائیم، اموریوں، کنانیوں، جرجاسیوں اور یبوسیوں۔ یہ وہ 10 اقوام تھیں جن کے بارے میں حکم یہ تھا کہ ان کو بالکل ختم کر دینا، ان کا نام و نشان نہ رہے۔ لیکن بنی اسرائیل ان 10 اقوام کو مکمل طور پر ختم نہ کر سکے، بلکہ جان بوجھ کر کئی مصلحتوں کے باوجود، مصلحتوں کی وجہ سے انہوں نے ان کو تباہ و برباد نہ کیا۔ ان کا اچھا مال رکھ لیا، ان کے اچھے جانور رکھ لیے، ان کی اچھی خوبصورت عورتیں رکھ لیں، اور یوں انہوں نے اس بت پرست علاقہ کو یا 10 بت پرست اقوام کو آگے بڑھنے کا موقع دیا، جو آج تک ان کے لیے درد سر ہے۔ عزیزو، ان 10 اقوام میں جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ بت پرستی کا گناہ تھا۔
جسمانی حرام کاری کا گناہ تھا اور خدا سے دوری تھی، اور جو 10 احکام بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے وہ ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ 10 احکام ایک ایسی خوبصورت تہذیب تھی، ایک ایسا خوبصورت کلچر تھا جس کی بنیاد پر ایک خوبصورت اور پاک معاشرہ قائم ہوتا تھا، ایک خوبصورت پاک خاندان وجود میں آتا تھا۔ وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے، بلکہ بنی اسرائیل نے بھی ان 10 حکموں کی کوئی پرواہ نہ کی، اور داؤد بادشاہ جیسا حکمراں بھی جو شریعت کا سرپرست تھا ان پر نہ عمل کر سکا اور نہ عمل کروا سکا۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلیمان جو حکمت کا بادشاہ کہلاتا تھا، اس نے بھی خدا کے 10 احکام کو توڑا، اور اس نے اس روحانیت اور پاکیزگی کی قدر نہ کی جو ان 10 احکام میں سکھائی گئی تھی، اور جس کی بنیاد پر سماجی اور معاشرتی نظام قائم تھا۔ یعنی 10 احکام کی بنیاد پر اس دور میں سماجی معاشرتی نظام قائم تھا، جسے میں نے کہا کہ وہ یہودیت کا مذہب یا جوڈو کلچر تھا۔ اور عزیزو، ذرا اس تہذیب کی صورتحال کو جب آگے ہم دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے کلچر تہذیبیں ہیں جن میں لادینیت بھی ہے، اگرچہ وہ خدا کو مانتے نہیں، پر وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملک میں چوری چکاری ہو، ڈاکہ زنی ہو، زناکاری ہو، قتل و غارت ہو، وہ بھی نہیں چاہتے۔ گویا فطری طور پر یہ 10 احکام ان کے ذہنوں پر حاوی رہتے ہیں۔ وہ منکر تو ہیں خدا کے، لیکن ان باتوں سے وہ انحراف نہیں کر سکتے۔ اور ہوا کیا، جب بنی اسرائیل نے شریعت کی نافرمانی کی، شریعت سے انحراف کیا، تو وہ شیطانی سوچ رکھنے والے لوگوں سے میل ملاپ رکھنے لگے۔ ذرا غور کیجئے گا، جو لوگ چوری چکاریاں کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، جبر کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ہمارے لوگ بھی جب شریعت کو نظر انداز کرتے ہیں تو ان سے مل جاتے ہیں، اور پھر ہم برملا کہتے ہیں کہ ان میں اور غیر اقوام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی بے ضمیر بن گئے ہیں۔ عزیزو، شریعت کے حکم کیا ہیں بھلا؟ پہلا حکم ہے غیر معبودوں کو نہ ماننا، یعنی صرف ایک خدا کو ماننا۔ پہلا حکم، ذرا میرے ساتھ دہرائیے گا، پہلا حکم کیا ہے؟ صرف ایک خدا کو، یعنی غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ دوسرا حکم ہے بتوں کی پوجا نہ کرنا، اور اس میں لکھا ہے تو تراشی ہوئی مورت نہ بنانا۔ تیسرا حکم ہے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، اور چوتھا حکم ہے سبت کا دن پاک ماننا۔ پانچواں حکم ہے والدین کی عزت کرنا۔ چھٹا حکم ہے خون نہ کرنا۔ ساتواں حکم ہے زنا نہ کرنا۔ آٹھواں حکم ہے چوری نہ کرنا، اور نواں حکم ہے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، اور 10واں حکم ہے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ اور اس لالچ میں کیا ہے؟ نہ اس کی بیوی کا لالچ کرنا، نہ اس کے غلام کا لالچ کرنا، نہ اس کی لونڈی کا لالچ کرنا، نہ اس کے بیل کا لالچ کرنا، نہ اس کے گدھے کا لالچ کرنا، اور نہ اس کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ اب عزیزو، ہوا کیا؟ غیر معبودوں کو نہ ماننا، ایک خدا کو ماننا اور بتوں کی پوجا نہ کرنا، ان دو احکام کو ہماری ایک قدیم کلیسیا نے ایک حکم بنا دیا ہے۔ گویا 10 احکام کو 9 احکام میں بدل دیا ہے۔ جب ہم تراشی ہوئی مورت بنا کے
اس کو سجدہ کریں گے تو گویا ہم 10 حکموں کی بجائے 9 احکام کو مانتے ہیں. اور پھر بت پرستی کرنا یا بت کے آگے سجدہ کرنا اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے شخصیت پرستی. بت کے آگے جھکیں گے تو بت تو بے زبان کھڑا رہے گا، وہ تو آپ کو ایسے نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے کوئی جذبات اور احساسات نہیں ہیں. لیکن شخصیت پرستی میں کیا ہوتا ہے؟ جس شخصیت کی آپ پوجا کرنا شروع کر دیں گے، جس کو حد سے زیادہ بڑا چڑھا کر بیان کریں گے، چونکہ وہ جاندار ہے نا، اس کا اپنا دماغ بھی ہے نا، اس کا دماغ کافی خراب ہو جائے گا. تو شخصیت پرستی جو ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے. ہماری سیمنری کی جو کتابیں ہیں، کورسز ہیں، ان میں ایک خاص مضمون ہم پڑھتے ہیں جسے کلٹس کہتے ہیں، شخصیت پرستی. کلٹس وہ ہیں جو دنیا جہاں کے نبی بنے ہیں، جو دنیا جہاں کے خدا بنے ہیں، جو دنیا جہاں میں رسول بنے ہوئے ہیں، یا وہ دنیا جہاں کے سماجی اور معاشی رہنما یا قادور، لفظ ہم بولتے ہیں شخصیتیں کہلاتے ہیں. ہم ہر بات میں انہیں ہی یاد کرتے رہتے ہیں. کبھی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر عقل و دانش، کلیسیا کے لیے عقل و دانش کا نعرہ مارتے ہیں، قوم کے لیے عقل و دانش شعور کا نعرہ لگاتے ہیں. عزیزو، وہ خاندان، وہ لوگ جو اجتماعی نعرہ لگاتے ہیں ملک و قوم کی ترقی کا، شعور کا، وہ قومیں بہت آگے چلی گئی ہیں. تعداد میں تھوڑی ہیں پر طاقتور ہیں. ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں پر کمزور ہیں. ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا مشغلہ سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بک بک کرنا، عیب جی کرنا، اسے فخر سمجھتے ہیں. اپنے آپ کو متکبر بنا کر اپنے آپ کو ہی آگے لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہی قریبی ساتھیوں کو، اپنے ہی گھرانے کو اور کلیسیا کو مجموعی طور پر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہم رہنما یا ہم مسیحی کیسے ہیں اگر ہماری زبان سے اور ہمارے اعمال سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے؟ ہم ایماندار کیسے ہیں؟ ہم خدا کے لوگ کیسے ہیں؟ ہم گاتے تو ہیں اے یہوہ دے لوگ اس تے رکھو ایمان. جب ہم یہوہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہوہ کا اردو ترجمہ خداوند ہے، جب ہم خداوند پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، پھر دوسرے کا بھلا کیوں نہیں؟ دوسرے کے لیے شعور کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ماں اپنے بچے کو تو کہہ دیتی ہے خدا تینوں عقل و دانش دے، پر کیا وہ دوسروں کے لیے بھی عقل و دانش مانگتی ہے؟ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، جب ایک کلیسیا 10 احکام کو چھوڑ کر 9 احکام کو مانے گی تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ کلام میں سے ایسے الہامی نقطوں کو کاٹ رہی ہے. اور انگریزی میں پھر ایک اور بڑا ہی پیارا لفظ ہے سنکرٹزم، جسے ہم ملاوٹ کہتے ہیں یا کلام میں آمیزش کہتے ہیں. اور اچھی سیمنریوں میں یہ بھی ایک الگ مضمون ہے. سنکرٹزم اور کلٹ الگ مضامین ہیں. ایسی تو آمیزش کیا ہے؟ اپنے سے ہی تشریحات کر دینا کلام مقدس کی، اپنے سے ہی تماثیل اور اشتہاروں کو اپنے فائدہ کے لیے اور اپنی جھوٹی تسکین کے لیے بیان کرنا. اور عزیزو، اس کلیسیا نے دنیا کو بہت نقصان پہنچایا. اور پھر وہ کلیسیا جو محبت پھیلانے والی کلیسیا تھی، وہ کلیسیا جو پہلی صدی، دوسری، تیسری صدی تک لڑائی کرنے کی بجائے تہہ خانوں میں چھپ جاتی تھی، وہ کلیسیا جس کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی تھی، وہ اگر مضبوط ہوئی تو وہ جہادی کلیسیا بن گئی. وہ دنیا جہاں کو مارنے کے لیے فاتح اور جنگجو کلیسیا بن گئی.
اور جنگ میں جانے سے پہلے کہا کرتی تھی اے خدا تو مجھے کامیابی عطا کرنا۔ بھلا جو کمزور اقوام ہے کیا وہ خدا سے دعا نہیں کرتی تھی کہ اے خداوند مجھے اس جنگجو کلیسیا سے بچانا؟ جنگجو اور فاتح کلیسیا نے عزیزو مسیحیت کو کب قبول کیا؟ سن 275 میں۔ یہ روم کی کلیسیا ہے 275 میں، اور 275 سال تک ابتدائی رسولی کلیسیا ان کی وجہ سے دکھوں میں گھری رہی، اور اس کے بعد ایک اور خوبصورت کلیسیا مشرق کی کلیسیا معرض وجود میں آئی، جو ملک شام سے تعلق رکھتی تھی، آرمینیا سے، ترکی سے، روس سے۔ مشرق وسطی کی کلیسیا، اور اس کا ایک بادشاہ تھا بڑا ہی خوبصورت، اس کا نام ہے قسطنطین اعظم۔ اس نے 313 میں مسیح کو قبول کیا تھا۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے غالباً، اگر میں نہ بھولوں تو۔ میرا خیال آیا صوفیہ کی کہانی آج کل انٹرنیٹ پہ اگر اس میں دیکھیے گا، اس کا پرانا نام بہرحال قسطنطین اعظم نے 313 میں مسیحیت کو قبول کیا۔ یہ مشرقی کلیسیا ہے کا لیڈر تھا۔ ظاہر ہے ملک شام اور اردن اور یہ سارا علاقہ تو پہلی صدی میں خداوند کو جان چکا تھا، لیکن اس شخص نے قسطنطین اعظم نے جب مسیحیت کو قبول کیا تو یہاں بھی مسیحیت سرکاری مذہب کی حیثیت اختیار کر گئی، پر کلیسیا جلد ہی دنیا سے خلط ملط ہو گئی، دنیا کے ساتھ مل گئی۔ پرانے عہد کی کلیسیا کی طرح انہوں نے بھی 10 احکام کو نظر انداز کیا، اور وہ تہذیب جس کی بنیاد ان چند الفاظ پر تھی کہ تو جھوٹ نہ بولنا، تو چوری نہ کرنا، تو لالچ نہ کرنا، اس کو چھوڑ کر دنیا دار بن گئے۔ اور یوں ایک ایسا دور آیا جب خداوند یسوع المسیح نے برملا ان کلیسیوں کو فردن یوحنا عارف کے وسیلے پیغام دیا، اور وہ پیغام بھی مختصراً آپ کے گوش گزار کروں گا۔ یہ پہلی صدی کی کلیسیا کا جائزہ ہے۔ ایک کلیسیا ہے افسس کی کلیسیا، جو روحانیت سے خالی ہے، اور جہاں یوحنا عارف 40 سال پاسبانی خدمت کرتا رہا۔ اور خداوند یسوع مسیح کو اس کلیسیا سے کیا شکوہ تھا؟ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ دوسری کلیسیا تھی سمرنا کی کلیسیا، جسے بشپ پالی کارپ کی کلیسیا کہا جاتا ہے۔ یہ کلیسیا اذیت اٹھانے والی، تہہ خانوں میں رہنے والی شہیدوں کی کلیسیا تھی، اور اسے خداوند نے کیا کہا؟ یسوع المسیح نے کیا کہا؟ مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں۔ یہ سمرنا کی کلیسیا ہے۔ افسس کی کلیسیا سے بھی شکایت۔ افسس کی کلیسیا میں دیوی دیوتے بہت تھے، اس کلیسیا نے بت پرستی نہ چھوڑی۔ تیسری کلیسیا ہے پرگمن کی کلیسیا، جس میں قسطنطین اعظم نے مسیحیت کو قبول کیا 313 سن میں، اور جو دنیا کے ساتھ خلط ملط ہو گئی۔ اس کے ساتھ بھی خداوند کو شکایت ہے۔ خداوند نے سے کہا، یونانی مندروں کو ماننے والی کلیسیا، تو بلام جو جھوٹا استاد بنا تھا، ہے وہ موابی، وہ نبی نہیں تھا بنی اسرائیل کا۔ کئی لوگ بلام نبی کہہ دیتے ہیں، وہ غیر قوموں کا جھوٹا نبی تھا۔ بلام کی تعلیم کو کہتے ہیں خدا کی تعلیم کے برعکس تعلیم۔ کہتے ہیں تو بلام کی تعلیم پر چلنے والی بن گئی، تو شہوانی تعلیم دینے لگی، تو جسمانی کام اور بت پرستی کی تعلیم دینے لگی۔ اور عزیزو، اس پرگمن کی کلیسیا سے بھی خداوند کو یہ شکایتیں تھیں۔ اس کے بعد ایک کلیسیا اور تھی، چوتھی کلیسیا۔ اس کلیسیا کا نام تھا تھواتیرا کی کلیسیا، اور اسے خداوند نے کہا گمراہ کلیسیا۔ کلام میں آمیزش
کرنے والی کلیسیا اصلی تعلیم سے بھٹک کر بدعتی تعلیم کا شکار کلیسیا، اور شکایت کیا ہے؟ تو نے اپنے ہاں ایزبل کو کیوں رہنے دیا؟ ایزبل کون تھی؟ کوئی بتائے گا ایزبل کون تھی؟ ایلیا سے لڑنے والی، اور ٹھیک ہے، اور اس کے خاوند کا نام کیا تھا؟ اخیا بادشاہ تھا۔ اور ایزبل بہت سارے جو جھوٹے نبی تھے نا، بتوں کی پرستش کرنے والے اور ان کے سربراہ سرپرست، ان کی پرورش کرتی تھی۔ ہاں جی، اور اس نے ایلیا کو بھی ایک وقت جڑا دیا تھا، بھگا دیا تھا۔ اور تھواتیر کی کلیسیا کو خداوند کہتا ہے کہ تو نے اپنے ہاں ایزبل کو کیوں رہنے دیا؟ یعنی ایزبل کی تعلیم پر عمل کرنے والے بہت سارے لوگ، آمیزش کرنے والے لوگ۔ پانچویں کلیسیا سردیس کی کلیسیا، اسے کہا گیا کہ تم مذہبی نبوت و نمائش والی کلیسیا ہے۔ ذرا آپ نے بعد میں ہم آئیں گے موازنے کی طرف۔ مذہبی نبوت و نمائش والی کلیسیا، پھر اسے بناوٹی کلیسیا کہا گیا، اسے امیر کلیسیا بھی کہا گیا۔ کلیسیا کے انتظام کرنے والوں کو مذہبی ٹھیکیدار کہا گیا، اور اس کلیسیا نے بہت سارے ایمانداروں کو بھی کلیسیا سے خارج کر دیا جو ان کی بت پرستی کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ اور عزیزوں، 21 اکتوبر یاد رکھیے گا، 21 اکتوبر سن 1617 میں اس دور کے پوپ نے اپنے اعلیٰ نمائندے کے ذریعے مارٹن لوتھر کو بھی کلیسیا سے خارج کر دیا تھا۔ کہا تو غلط ہے، اور اس شخص کا نام ہے مسٹر سوانا رو۔ یہ پوپ کا نمائندہ تھا۔ اس نے کہا مارٹن لوتھر بہت سوال کرتا ہے، یہ کلام سے دور چلا گیا ہے، یہ کلام کو سمجھتا نہیں ہے، جو پوپ کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور اسے کلیسیا سے جب خارج کیا گیا تو کیا کہا گیا کہ میں تجھے جنگجو اور فاتح کلیسیا سے الگ کرتا ہوں، خارج کرتا ہوں۔ یعنی کلیسیا نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنے آپ کو جنگجو اور فاتح کلیسیا کہے۔ اور جب میں آج دنیا جہاں کے بہت سارے مذاہب کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اپنے آپ کو جنگجو، جہادی، فاتح کہہ کر۔ وہ ہماری طرح اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا پسند کرتے ماڑے ہیں جی، مسکین ہیں جی، وہ نہیں۔ کلیسیا کے بہت سارے لوگ بیچارے ویسے ہی علیم ہو جاتے ہیں غربت کے مارے، خوف کے مارے، اور وہ جو جنگجو فاتح لوگ ہیں وہ فخر سے، اور انہی کی وجہ سے صلیبی جنگیں ہوئی تھیں جو ایک بہت بڑی حماقت تھی، جو یسوع مسیح کی تعلیم کے بالکل برعکس تھی۔ عزیزوں، پھر ایک چھٹی کلیسیا جسے فیلاڈلفیا کی کلیسیا کہتے ہیں، اسے کہا جاتا تھا مبشروں اور مشنریوں کی کلیسیا۔ یہ کمزور تھی مگر وفادار تھی، کمزور تھی مگر ایمان میں مضبوط تھی۔ اور اسے خداوند نے کیا کہا؟ مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں۔ سمرنا کی کلیسیا اور فیلاڈلفیا کی کلیسیا، 7 میں سے 2 کلیسیاؤں سے خداوند کو کوئی شکایت نہیں۔ اور ایک آخری کلیسیا تھی لودیکیا کی کلیسیا، یہ آخری دور کی نیم گرم، نہ گرم اور نہ سرد، بیمار، ذہنی بیمار کلیسیا، خود فریبی میں کی شکار کلیسیا، خود فریبی، سیلف سیٹسفائیڈ، اپنے آپ کو کہتی میں بہت کچھ ہوں، اپنے طور پر مطمئن ہے، خود فریبی کا شکار۔ اور آج کے دور میں بھی ایسی بہت ساری کلیسیاں ہیں۔ اور اس نے کیا کارنامہ کیا؟ اس نے یسوع مسیح کو باہر نکال دیا کلیسیا سے۔ اس نے کہا کہ باہر نکل جاتا، جس طرح گراسینیوں کے علاقے میں نا، جب خداوند نے ایک شخص کو جس میں لشکر تھا اس کو شفا بخشی، تو علاقہ کے لوگوں نے بولا کیا کیا تھا؟ یسوع کو ہار ڈالے تھے، مبارکباد دی تھی، منہ میٹھا کرایا تھا؟ نہیں۔
انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے کہا تو ہمارے علاقہ سے نکل جا، تو نے ہمارے سوروں کا، ہمارے جانوروں کا نقصان کیا ہے۔ اور حیرانگی اس بات کی ہے کہ دنیا کا خالق اور مالک، اس کی کائنات کو کوئی ناپ نہیں سکتا، اور ایک چھوٹے سے سیارے پر، زمین پر کھڑا ہے، اور ایک چھوٹے سے علاقے میں وہ داخل ہوا ہے، اور اس چھوٹے سے علاقہ میں چند مرلے یا چند کنال کی جگہ پر وہاں کے رہائشی کہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جا۔ اور ان رہائشیوں کو یہ پتہ نہیں ہے 70 ورے بھی 80 ورے بھی آخر نو پھر بھی فنا، اور یہ بھی پتہ نہیں ہے اچھے محل چبارے تیرے ہورنا نے ملنے نے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رہے گا نام سدا تک مسیدہ، جس کو ہم نکال رہے ہیں تو سب کچھ اسی کا ہے۔ اور عزیزو، یہاں لودیکیا کی کلیسیا نے خالق مالک کو، جو کلیسیا کا مالک ہے، اس کو کہا تو ہمارے علاقہ سے نکل جا۔ عزیزو، میں نے آپ کو پرانے عہد کی کلیسیا کا ایک خاکہ بتایا، پھر میں نے آپ کو پہلی صدی کی کلیسیا کا ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا، اور میں تھوڑا سا 5ویں اور 6ٹھی صدی کی کلیسیا کا حال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی کی کلیسیا مجموعی طور پر خداوند یسوع سے دور تھی، مجموعی طور پر، سارے نہیں، کیونکہ 7 میں سے 2 کلیسیاں تو خداوند پر پکا ایمان رکھتی تھی، اور مجموعی طور پر یسوع مسیح ان کا مرکز نہ رہا 5ویں اور 6ٹھی صدی میں۔ اور پھر کیا ہوا؟ 7ویں صدی کی شروع میں اسلام کا آغاز ہوا، اور دوسرا بڑا واقعہ جو رونما ہوا، مشرق اور مغرب کی کلیسیا آپس میں تقسیم ہو گئے۔ اسلام مارز وجود میں آیا 7ویں صدی کی شروع میں، مشرق اور مغرب کی کلیسیا تقسیم ہو گئی، مغرب سے مراد روم کی کلیسیا، اور مشرق سے مراد دمشق، سیریا اور ترکی سارا علاقہ، اور روس کا سارا علاقہ، اور وسط ایشیا کا بہت سارا علاقہ، یہ تقسیم ہو گئے۔ جب کلیسیا تقسیم ہوگی تو ظاہر ہے وہ کمزور بھی ہو گئی، اور جب کلیسیا میں بت پرستی آ گئی اور مسیح مرکز نہ رہا تو کلیسیا کمزور ہو گئی، اور جب کلیسیا نے یسوع کو گھر سے نکال دیا، کلیسیا سے باہر نکال دیا، تو یقیناً کلیسیا کمزور ہو گئی۔ اور پھر عزیزو، مشرق اور مغرب کی کلیسیا جب تقسیم ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آیا جب روم نے صلیبی جنگیں شروع کی، تو بہت بڑی کلیسیا کے بہت بڑے حصہ نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور وہ ہار گئے۔ جنگجو فاتح کلیسیا ایک بہت بڑی شکست کا شکار ہو گئی۔ عزیزو، لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں، سمرنا اور فلدلفیا 2 کلیسیاؤں کی بدولت کلیسیا بڑھتی چلی گئی، اور کلیسیا ترقی کرتی گئی، اور بنی نوع انسان کی خدمت کرتی رہی، اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کی کوشش کرتی رہی۔ اب آئیں دور حاضرہ میں مسیحی کلیسیا کا کیا حال ہے، مسیحی طرز زندگی کیا ہے۔ میں دوسری تنظیموں کو زیادہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، میں مجموعی طور پر کلیسیا پاکستان کا لفظ استعمال کروں گا، لیکن میں اپنی کلیسیا پریسبیٹرین کلیسیا کا نام ضرور لوں گا، اس کی تشہیر کشی ضرور کروں گا۔ 1850 سے لے کر 1950 تک یہ کلیسیا دکھ اٹھانے والی کلیسیا تھی، یہ خدمت کرنے والی کلیسیا تھی، یہ بشارتی کلیسیا تھی۔ اس نے تعلیمی ادارے بھی بنائے، اس نے میڈیکل کے بہت بڑے بڑے ادارے بنائے، اس نے سماجی معاشرتی ادارے بنائے، اس نے بر صغیر میں ہلچل مچا دی۔ یہ پریسبیٹرین کلیسیا ہے جس کے 3 نام تھے، ARP امریکن ریفارمڈ پریسبیٹرین، دوسرا نام تھا UP یونائٹڈ پریسبیٹرین، اور تیسرا نام تھا AP امریکن پریسبیٹرین۔ امریکن پریسبیٹرین کا ہیڈ کوارٹر قصور میں تھا،
ARP کا ہیڈ کوارٹر ساہیوال میں تھا اور UP کا ہیڈ کوارٹر سیالکوٹ، گجرانوالہ اور پھر راول پنڈی جیسے شہروں میں رہا، پھر سرگودا میں، یعنی یہ ان بڑے شہروں میں انہوں نے ڈیرے ڈالے اور ان ایک ہی عقیدہ رکھنے والے مشنریز نے وہ کام کیا جو دنیا حیران ہو گئی۔ اس کا ایک چوتھا گروپ بھی تھا جس کا نام تھا اسکاچ پریسبیٹیرین، اسکاچ مشن جسے کہتے تھے، جو سیالکوٹ میں رہے ہیں، پڑھے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ CTI، بارہ پتھر اور اسکاچ مشن سکول، ان کے ہاتھے مشن کمپاؤنڈز ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اسکاچ پریسبیٹیرین چرچ اسکاٹ لینڈ میں ہے اور اس کا شروع بھی سوئٹزرلینڈ جنیوا سے ہوا تھا اور یہ اسکاٹ لینڈ میں یہ پروان چڑھا اور اسکاٹ لینڈ سے ہی پھر پریسبیٹیرین چرچ جو ہے یہ نیو یارک پہنچا اور پھر یہ دنیا کے کناروں تک پہنچ گیا اور دنیا جہاں کی جو بہترین یونیورسٹیز ہیں، امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز، وہ اسی ادارے نے قائم کی اور اس وقت کی دنیا میں تعلیمی انقلاب برپا کرنے والے ریفارمر یہ لوگ کہلائے۔ جس طرح یسوع المسیح کو پہلی صدی کا عظیم ریفارمر کہتے ہیں، اسی طرح نئے عہد نامہ میں پولس رسول کو دوسرا ریفارمر کہتے ہیں اور اس کے بعد نئے دور میں 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر سے ایک ہاتھ آگے جان کیلون کو یورپ کا ریفارمر کہا جاتا ہے اور جنیوا شہر جہاں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز ہیں اسے شہر جان کیلون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، 100 سال تک بر صغیر میں خوبصورت خدمت کرنے والی کلیسیا پچھلے 70 سالوں سے اگرچہ معاشی میدان میں ترقی کر گئی ہے، معاشی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے انفرادی طور پر ترقی کر گئی ہے، لیکن عزیزو اس میں جو تفرقے ہیں، اس میں جو جدائیاں ہیں، اس میں جو بشارتی کام کی رفتار ہے وہ سست پڑ گئی ہے۔ ہم نئے ادارے نہیں بنا سکے، نئے گرجا گھر نہیں بنا سکے، ہماری سوچ انفرادی بن گئی، ہم اجتماعی طور پر کلیسیا کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکے۔ جیسے میں نے کہا نا، ہم یہ نعرہ نہیں لگاتے کہ شعور آ جائے لوگوں میں، کلیسیا میں۔ ہم میں سے بیشتر ایسے لوگ ہیں جو وڈیروں کی سوچ رکھتے ہیں کہ میرے علاقہ میں اگر سکول بن گیا تو غریب لوگ پڑھ جائیں گے، میرے علاقہ میں سڑکیں بن گئی تو لوگوں کو سہولتیں مل جائیں گی، میرے علاقہ میں بجلی آ گئی تو لوگوں کو سہولتیں ملیں گی اور یہ باہر نکلیں گے اور یہ بہت بڑے بڑے کام کریں گے، وہ قوم کو دبا کے رکھتے ہیں۔ یہ ابلیسی سوچ ہے، انسانوں کو دبانا، انسانوں کے جذبات و احساسات کو کچلنا ابلیسی سوچ ہے۔ مسیحی سوچ انسان کو نئے سرے سے کھڑا کرنا، نیا بنانا، اس کی نئی پیدائش کی فکر کرنا، یہ مسیحی سوچ ہے۔ اور عزیزو، اس کلیسیائی نظام میں جس کا ذکر میں نے کیا کہ پچھلے 70 سالوں سے جو ہمارا حال ہو رہا ہے، اس پر جو اکثریتی لوگوں کی تہذیب کی چھاپ ہے اس کا اثر بھی پڑا ہے۔ پرانے عہد کی کلیسیا میں ان کی تہذیب کا اثر پڑا، پرانے عہد کی کلیسیا پر، ان کے نظام، ان کی عادتیں پرانے عہد کی کلیسیا میں آئیں۔ ہم میں بھی اب اس اکثریتی تہذیب کی بہت ساری باتیں جو آ چکی ہیں، ہم تو اب پرواہ نہیں کرتے۔ شادی کرنی یا خالہ سے یا چاچی سے یا مامی سے، ہم تو نہیں پرواہ کرتے، فوراً سے ابراہیم کا حوالہ دیتے ہیں، فوراً سے داؤد کا، فوراً سے سلیمان کا حوالہ دیتے ہیں۔ بھئی کس دور کی بات کرتے ہو؟ تم نئے عہد میں ہو نا۔ پرانے عہد میں شریعت سے پہلے وہ سوال بڑا پوچھا جاتا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں سے شادیاں کی اور عجیب و غریب نظریات پیش کرتے رہتے ہیں، اور خدا کے بیٹے کن کو بنا دیتے ہیں؟ جو آسمان سے گرے فرشتے ہیں، جن کا نہ کوئی بدن ہے، نہ ان میں نسل پیدا کرنے کی قوت ہے۔ اور عزیزو، وہ شادیاں بھی بہن بھائیوں میں ہوتی رہی، یہ وہ دور تھا
جو شریعت سے بہت پہلے کا دور ہے، جب خدا کا صرف یہی منصوبہ تھا کہ نسل انسانی بڑھے۔ اور اگر آپ ملک کنعان کی تاریخ کا جائزہ لیں، جب یشوع اور کے ساتھی ملک کنعان میں آئے اور انہیں علاقے دے دیے گئے اور کہا جوں جوں تمہاری آبادی بڑھتی جائے گی تمہیں مزید اور علاقے ملتے جائیں گے۔ ابھی آبادی تھوڑی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ درندے تمہارے بچوں کو کھا جائیں۔ یہ بھی پڑھیے گا ذرا عزیزو، وہ دور فرق تھا۔ اس دور میں لکھا ہے کہ تو کسی کو بری نگاہ سے بھی نہ دیکھنا، دل میں بھی نہ سوچنا، اور ہمارا جو بیاہ شادی کا نظام ہے اسے ہم کہتے ہیں الہی انتظام، پاکیزگی کا نظام، پاک خاندان۔ اور جب آدم اور حوا کو جوڑا گیا تھا تو وہ پاکیزگی کا دور تھا۔ پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، اس موجودہ دور کی کلیسیا میں غیر مسیحی طرز زندگی کی چھاپ نظر آتی ہے۔ ملکی سیاسی نظام نے مسیحی کلچر کو یہاں تباہ و برباد کیا ہے۔ مغرب میں جوڈو کرسچن یہودیت اور مسیحیت کی جو تہذیب تھی اس کو لبرلزم، سیکولرزم اور کمیونزم نے تباہ کیا ہے۔ خدا نہ کرے ہمارے ملک میں لبرلزم بڑھ جائے، سیکولرزم بڑھ جائے، کمیونزم بڑھ جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ذرا آج کل انٹرنیٹ کا جائزہ لیں تو پاکستان میں گے ازم، ایک ہی جنس میں شادی، مرد مرد اور عورت عورت بڑھ رہی ہے۔ شہر کے پوش علاقوں میں سورج ڈھلتے ہی، یہ میں لاہور اور فیصل آباد ڈی گراؤنڈ کی بات کروں گا، آپ کو عجیب و غریب بچے بچیاں وہاں نظر آئیں گے، سر عام جسم فروشی کرتے۔ ہمارا دیش بھی اب ان بیماریوں کا شکار ہوگا، پہلے بھی تھا، خفیہ تھا نا۔ سدوم اور عمورہ کی تہذیب یہاں بھی ہے، صدیوں سے ہے، لیکن اب وہ زیادہ عام ہونے لگی ہے۔ اور ایسی تہذیب میں مسیحی طرز زندگی کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ اب ہم نچوڑ کی طرف آئیں گے۔ عزیزو، مسیحی کلیسیا اگر 10 احکام، 9 احکام نہیں، 10 احکام اور یسوع المسیح کا پہاڑی واز یاد ہے؟ پہاڑی واز کو دنیا جہاں تسلیم کرتی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے حلیم ہیں۔ پیاری بہن اور پیارے بھائیوں، ان 2 حوالہ جات پر ہی عمل کر لیں تو مسیحی طرز زندگی سے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عزیزو، یہ 2 حوالہ جات ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ اور پھر یسایہ 5واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات پہ اب آئیں، غور کریں ذرا اس سارے پس منظر کی روشنی میں کہ کلیسیا تو ایک زرخیز پاکستان تھی نا، اور اس میں تو اچھے انگور لگائے گئے تھے۔ جب اچھے انگور لگائے تو جنگلی انگور کہاں سے آ گئے؟ جنگلی انگور غیر مسیحی طرز زندگی، اچھے انگور وہ جو خداوند نے لگائے۔ مالک نے ناراض ہو کر پاکستان کی باڑ کو گرا دیا۔ عزیزو، مسیحوں کے نامناسب طرز زندگی کے باعث پچھلے 70 سالوں میں غیر مناسب طرز زندگی کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے ہم سے چھینے گئے۔ ہم اپنی اس تہذیب کو، اس کلچر کو جو ان اداروں کے اندر دکھا سکتے تھے، چھینے گئے۔ ہم آزادی سے وہاں اپنا کلچر، اپنی عبادت نہ کر سکے۔ ہمیں خداوند نے مسیحی چکوک گاؤں دیے تھے، ہم نے وہاں بھی مسیحی طرز زندگی کو قائم نہ رکھا۔ شانتی نگر پر جب حملہ ہوا اور اس کو آگ لگائی گئی
تو اس کے بعد جو اصلی حقائق سامنے آئے وہ آپ جانتے ہیں۔ سرعام سڑکوں پہ عورتیں جب شراب بیچنی شروع کر دیں، سرعام جس بستی میں عورتیں چرس، ہیروئن اور شراب بیچنا شروع کر دیں تو اس بستی کا، اس گاؤں کا کیا حال ہوگا۔ اور بھی بہت سے مسیحی گاؤں ہیں، چکوک ہیں جہاں ایسا ہوا۔ اور عزیزو، اب کراچی شہر کی جب بستیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں بھی یہی غیر مسیحی طرز زندگی۔ میں نے زندگی کے موضوع کو شروع کیا تھا چند سبت پہلے، اور عزیزو میں چاہتا ہوں کہ اگلے سبت بھی ہم اس مضمون کو جاری رکھیں اور یہ سوچیں کہ جب مسیحی ادارے چھینے گئے تو اس کے بعد کیا ہوا۔ ابلیس نے ہماری عبادت گاہوں میں بھی، ہمارے نظام میں خلل پیدا کر دیا۔ ہماری بہت ساری عبادت گاہوں میں انتشار ہے۔ رہنما کلیسیا کے چند لوگوں کو تسلیم نہیں کرتے اور کلیسیا کے چند لوگ رہنماؤں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک جھوٹی انا، بناوٹی پن، ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرنا، کمپرومائز نہ کرنا۔ اگر گھر میں کمپرومائز ہو سکتا ہے تو کلیسیا میں بھی کمپرومائز ہونا چاہیے، اور کمپرومائز اچھی بات پہ ہونا چاہیے، ذاتی لالچ کی بنیاد پر نہ ہو، ذاتی مفاد کی بنیاد پر نہ ہو۔ اور اب جب ہماری عبادت گاہوں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، تفرقے بن رہے ہیں، گھر گھر گرجا گھر، گھر گھر ایک نیا لفظ چل رہا ہے، پرانے عہد والا، مذبح خانہ، مذبح گاہ۔ او بھائی، مذبح گاہ تو اس وقت تھا جب گرجا گھر نہیں تھے، ہیکلیں نہیں تھے، اجاڑ بیابانوں میں دو پتھر رکھ کے اوپر تیل ڈال کے وہاں جھکتے تھے اور کہتے تھے یہ مذبح خانہ ہے۔ جب خدا نے آپ کو خوبصورت ہیکلیں بنا کر دے دی اور کہا ہے یہاں میری حضوری ہے، تو اس کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ تفرقہ بازی۔ اگر ایک گلی میں 10 گرجا گھر بن جائیں، مجھے کوئی حسد نہیں ہے، ان سے بنا کے دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خداوند کے شاگرد آئے اور کہنے لگے، آئے خداوند، ہم نے تو گندم بوئی تھی، وہاں کڑوے دانے کیسے آ گئے؟ شاگرد بڑے جذباتی تھے، کہنے لگے حکم ہو تو وہ کڑوے دانے کاٹیں۔ تو یسوع کا حکم کیا تھا؟ نہیں، انہیں بڑھنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانوں کو کاٹتے کاٹتے تم اچھے جو دانے انہیں بھی کاٹ دو، بڑھنے دو۔ یہ اچھا ہے، میں اپنے ہم خدمت ساتھیوں کہتا ہے اچھا ہے، کمپٹیشن ہے، تم بھی اس طرح ایکٹیو رہو گے، تمہیں بھی فکر رہے گی کہ او ایک اور پادری آ گئے، او ایک اور گرجا مان گئے، تم بھی پھر توجہ دو گے دعا کی طرف، تم بھی گھٹنے ٹیکو گے۔ یا تو ہو نا کہ وہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں، کوئی نئی تعلیم آئی ہے۔ نئی تعلیم کیا ہے؟ یسوع کا خون صلیب سے گر گر کے ایسی جگہ گرا جہاں غار تھی، وہاں عہد کا صندوق تھا، وہ خون عہد صندوق پر گر گیا، وہ آج کئی صدیوں کے بعد ابھی ویسی حالت میں ہے، اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا اور وہ یسوع کے خون سے ملتا ہے۔ واہ جی واہ! یہ کون سی تعلیم ہے؟ یسوع کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہمیں کسی ایسے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رازق ہے، وہ شافی ہے۔ ہمیں اس سے زیادہ کسی سائنٹیفک ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں نا عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جب ہمارے ملک میں چند سال پہلے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی عین فعل پر پکڑا جائے اور 3 گواہ ہوں تو انہیں سزا ملنی چاہیے، تو کچھ نے کہا جی 3 گواہ تو نہیں ملیں گے، لوگ تو تالا بند کر کے یہ کام کریں گے۔ تو پھر کہا کہ نہیں، پھر ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، اور بہت سے مذہب پرست لوگ کہنے لگے ہم نہیں ڈی این اے ٹیسٹ کو مانتے۔ بھی اس میں آپ ڈی این اے ٹیسٹ کو نہیں مانتے، یہاں وہ خون کا قطرہ جو پتہ نہیں کہاں آپ نے ڈھونڈ لیا ہے، اس کو کہتے کہ جی یہ نئی ریسرچ ہے۔ مسیح پر ایمان لانے کے لیے میرے خیال نئی ریسرچ کی اب ضرورت نہیں ہے، یہ ابتدا سے وہی ہے جو اب تک جاری
اور ساری ہے۔ عزیزوں، تفرقہ بازی نے ہمارے چرچ کو، ہماری ملک کی کلیسیا کو، جو اقلیت ہے اس کو مزید تقسیم در تقسیم کر دیا ہے۔ اور پھر مسیحی طرز زندگی میں ایک اور عجیب و غریب رویہ دیکھیے گا، غیر مسیحی بن کر نکاح کروا لینا۔ یہ مسیحی طرز زندگی ہے؟ آج کا جو ہمارا مضمون تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے دور حاضرہ میں مسیحی طرز زندگی پر غور کرنا ہے۔ ہمارا لڑکا کسی کی لڑکی کو بھگا کے لے جاتا تو ہم ترلے ڈالتے ہیں، یار صلاح کرا دو۔ ہماری لڑکی کو کوئی بھگا کے لے تو ہم کہتے ہیں اس کو مار دو۔ پھر غیرت کی روح جاگتی ہے، یہ بھی غیر مسیحی طرز زندگی، مار دو ان کو۔ مالی فوائد کو مد نظر رکھ کر ایمان بدلنا، مالی فوائد کو مد نظر رکھ کر اپنے عقائد بدلنا، مسیحی شخصیت کو اجاگر نہ کرنا، یہ بھی غیر مسیحی طرز زندگی ہے۔ میں ان بہنوں بھائیوں کو داد دیتا ہوں جو اپنے دفتروں میں، فیکٹریوں میں، کھیتوں میں برملا کہتے ہیں میں مسیحی ہوں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، مسیحی گواہی سے گھبرانا غیر مسیحی طرز زندگی ہے، اور بدعتی تعلیم کو فروغ دینا، میرے ساتھ مل کر بولیے گا، بدعتی تعلیم کو فروغ دینا غیر مسیحی طرز زندگی ہے۔ اور لوگ فخر کر رہے ہیں، آتا کچھ بھی نہیں، سیکھا کچھ بھی نہیں، اور رہنما بن گئے۔ وہ رہنما ہی کیا ہے جو کسی کو راہ نہ بتا سکے؟ وہ رہنما ہی کیا ہے جسے دنیا جہاں کی خبر ہی نہ ہو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ رہنما وہ ہوتا ہے جو چاروں طرف نگاہ رکھتا ہے، دوستوں کی طرف بھی اور دشمنوں کی طرف بھی، دینی تعلیم پر بھی اور دنیوی تعلیم پر بھی وہ نگاہ رکھتا ہے، اور اپنا تعلق ناتا خداوند سے قائم رہتا تاکہ وہ قوت اور زور سے ملتا رہے۔ اور ایسے رہنما گرتے ضرور ہیں پر اٹھ جاتے ہیں، بار بار گرتے ہیں پر اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی طاقت کا سرچشمہ انہیں قوت دیتا رہتا ہے۔ عزیزو، آج نچوڑ کس بات کا ہے کہ مسیحی رہنماؤں کو بھی اپنے طرز زندگی پر غور کرنا ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، مسیحی طرز زندگی میں اگر ذاتی نمود و نمائش ہے، مذہبی نمود و نمائش ہے، بناوٹی پن ہے، خود فریبی ہے، تو اس سے نقصان ہوگا۔ اور جو بے ایمان لوگ ہیں، جن کا طرز زندگی غیر مسیحی ہے، ان کے لیے ایک خطرہ ہے، ایک وارننگ ہے۔ وارننگ کیا ہے؟ کاٹے جانے کا خطرہ۔ ابھی پڑھا نا ہم نے، کاٹے جانے کا خطرہ پہلا خطرہ ہے۔ دوسرا خطرہ ہے پھینک دیے جانے کا خطرہ، یہ بھی بڑا برا ہے، پھینک دیے جانے کا خطرہ۔ تیسرا خطرہ ہے سوکھ جانے کا خطرہ۔ چوتھا خطرہ ہے آگ میں جھونکے جانے کا خطرہ۔ عزیزو، باغبان کی شفاعت سے، یسوع مسیح کی شفاعت سے، اس کے فضل سے ہمیں موقع ملا ہے، لہذا پھل لائیں، پھل لائیں۔ بے پھل ایماندار، جس کا طرز زندگی غیر مسیحی ہے، بے پھل ایماندار ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے، ہمیشہ خطرے میں رہے گا۔ اور اکثریتی لوگوں کو دیکھیں، انہیں سکون اور اطمینان نہیں ہے، پیسہ بھی بہت ہے، کتنے کتنے بہانے لگاتے ہیں وہ جیل سے بچنے کے لیے، اور جو سچے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سچائی مجھے آزاد کرے گی۔ اور پھر متی کی انجیل میں پھلدار ایماندار کی پہچان اس کو بیان کیا گیا ہے، اور گلتیوں کے خط میں جو پھلدار لوگ ہیں، جن کا طرز زندگی مسیحی ہے، ان کے روح کے پھلوں کو نمایاں لکھا گیا ہے۔ روح کے پھل کیا ہیں؟ ذرا میرے ساتھ بولیے گا،
रूह के फल, पाक रूह के फल। पहला फल मोहब्बत, ऊंची आवाज बोलिएगा, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी। ये पाक रूह के फल हैं। पाक रूह के फलों को अच्छी एनजीओ न समझना। आप कहें इस एनजीओ से साइकिल भी मिल गई, मोटरसाइकिल भी मिल गई, गाड़ी भी मिल गई, घर भी मिल गया, और इमिग्रेशन के लिए अब बाहर भी चला गया। कहते वाह वाह कितना सेटल है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, रूह के फलों की पहचान कीजिएगा। पैसा बेशक एक ज़रूरत है, एक नेमत है, उसे पाक रूह के फलों से खल्त मल्त न कीजिएगा। हमारे बुजुर्गान, दादा परदादा, वो ईमान की दौलत से लदे हुए थे, वो रुपए पैसे से नहीं। और मैं गुजरांवाला में चंद दिन पहले कलाम सुना रहा था, और साहिवाल में भी मैंने वहाँ एक जुमला बोला कि हमारे बाप दादा के दौर में उन्हें और उनके साथियों को सिखाया जाता था, दब दब के वाह ते राज राज के खा। ये उन्हें सिखाया गया था। और आज के नए दौर में नए खादमों और नए कलीसिया के अरकान को क्या सिखाया जाता है? पुत कंप्यूटर सीख, ऐदे विचों डोनर कढ़ना है, कंप्यूटर जो डोनर करना है। जिस तरह नहीं वो जादूगर लोग, एक गुथली सी थैली से उनके पास होती है, बीच में हाथ डालें तो कबूतर निकाल लेते हैं, बीच में हाथ डालें तो फल फूल निकाल लेते हैं। अजीजों, हम मैजिक के दौर में नहीं रहते, और ना ही हमें हर बार खुदावंद को ये कहना है, खुदावंद आप तो मेरी जिंदगी में बड़ा मोर्जा दिखा और आज ही इतने लाख मुझे दे दे। ये गैर फितरी काम है। खुदावंद कहेगा और जा काम कर, जाके मेहनत कर। मेहनत के बगैर दुआ नामुकम्मल है, और सिर्फ दुआ करते रहें और मेहनत ना करें तो ये हमाकत है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, मसीही तर्ज जिंदगी क्या है? आखिरी अल्फाज मेरे साथ मिलकर बोलेगा, तुम दुनिया का नूर हो। ऊंची आवाज में, तुम दुनिया का, अजय सुते नहीं, खैसल है। तुम दुनिया का नूर हो, तुम दुनिया का नमक हो। आमीन। खुदावंद के कलाम पर अमल करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। और दाऊद नबी यूँ लिखता है, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। और फिर हमें नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद से दुआ मांगें, मदद मांगें, और वो अपना मददगार रूए हक हमें अता करेगा। खुदावंद आप सबों को आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीले ढेरों रूहानी और दुनियावी बरक़ात से मालामाल करे।